میرے لگتے جگر اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو دوست نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی، کس چیز کی تمبین کی؟ ان کے عقیدے کے بارے میں کہا۔ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رزاق کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بچے کو سب سے پہلے عقیدے کی ان کی درست بھی کرنی چاہیے۔ ان کا عقیدہ درست ہو جائے تو انشاءاللہ اسے کو بھٹک نہیں سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہمارے بچے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ انہیں یہ تعلیم دی جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رزاق، ہمارا پالنہار ایک اللہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے اسی سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی کہ وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس کی ماں دکھ پہ دکھ اٹھا کر، پریشانی پہ پریشانی اٹھا کر حمل میں رکھتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، اور 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے، اپنا خون پلاتی ہے وہ۔ اور کیا کہا؟ تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا، اور تم سب کو لوٹ کر میرے ہی طرف آنا۔ اس آیت کریمہ میں بچے کو والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا اس آیت کریمہ میں۔ اور اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 کے اندر کہ میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کا دانہ اگر پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، وہ اللہ رب العالمین خبر، وہ ہر ایک باریک بینی کا بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، وہ باریک بینی کو جانتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی جدوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو ایک اہم حکم دیا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما أصابک۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 کے اندر میرے بیٹے لگتے جگر نور نظر نماز قائم کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وأمر بالمعروف اور بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ اگر یہ بھلائی کی دعوت دینے میں اور برائی سے روکنے میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کرنا، واصبر علی ما أصابک، اس پر صبر اختیار کرنا، ثابت قدم سے جلے رہنا۔ یہ نہ کہ تم دعوت دو، میں لوگ برا بھلا کہیں تم ان کے اوپر غصہ ہو جاؤ، برہنیتا ہو جاؤ، ایسا نہیں، تم اس پر صبر کرنا۔ تمہیں لوگ برا بھلا کہیں اس پر ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، خاموش رہنا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته،
والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحیح بخاری حدیث نمبر 893 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1829. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اور اسے جواب دینا ہوگا. وقت کا امام ہے، وقت کا حاکم ہے، وقت کا جج ہے، وقت کا پرائم منسٹر ہے، وقت کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا. باپ ہے ذمہ دار ہے، بھائی ہے ذمہ دار ہے، چچا ہے ذمہ دار ہے، ماموں ہے ذمہ دار. ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا کہ تم اپنی ذمہ داری کو کہاں تک انجام دیے، کہاں تک پہنچائے. تمہارے رہتے ہوئے تمہارے اولاد یوں ہی لفنگا گیری کرتی رہی اور تم انہیں دیکھتے رہے. راہ راست سے ہٹ گئی اور تم ان کے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اور ہر عورت اپنے خادم کے گھر کی ذمہ دار ہے. عورت گھر کی ذمہ دار ہے، کس کی؟ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اسے اپنی ذمہ داری کے مطابق جواب دینا ہوگا. لیکن آج ہم اپنی ذمہ داری کا ہمیں ذرا بھی احساس نہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو کما ہم کو ادا نہیں کرتے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے استاد امام ربیہ جب یہ ابھی قاعدہ نہیں ہوتے تو ان کے والد سفر پہ جاتے ہیں اور اپنے اہلیہ کو کچھ درہم کچھ دینار دے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے اپنا خرچ بخش چلانا. جب وہ چلے جاتے ہیں امام ربیہ رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. امام ربیہ رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ ان کی پرورش و پرداخت کرتی ہے، صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرتی ہے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں انہیں ایڈمیشن کراتی ہے ائمہ کے دروسوں میں، ائمہ کے درسگاہوں میں ان کا داخلہ کرواتی ہے. جب یہ پڑھ کر تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر درس دینے لگتے ہیں تو ان کے والد سفر سے واپس آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے اپنی زوج محترمہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے کچھ دینار دیے تھے، اس دینار کا تو نے کیا کیا؟ اس سے حساب لیتے ہیں. وہ ان کی اہلیہ کہتی ہے پہلے جائیے نماز ادا کر دیا. جب وہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہے، وہ درس دے رہا ہے، اللہ اور رسول کا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہے اور بڑے بڑے ائمہ ان کے دروس میں شامل ہیں، ان کے دروس میں ان کے درسگاہوں میں شامل ہیں اور وہ اللہ کا پیغام انہیں سنا رہے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں اپنے اہلیہ سے سوال کرتے ہیں تو کہا، وہ جواب دیتی ہیں کیا آپ نے مسجد میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے مسجد میں کسی نوجوان کو نہیں دیکھا؟ کہا کہ وہی ہمارا بیٹا ہے، وہی ہمارا لگتی جگر ہے. کیا ہاں، ہم نے اسی کی تعلیم و تربیت میں، اسی کی پرورش میں، اسی کو مہذب بنانے میں ہم نے خرچ کر دیا. کہا اہلیہ میری جو سے محترمہ تو نے میری دیناروں کو میرے درہم کو ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا. ایک وہ ماں تھی جو اپنے شوہر کے نہ رہنے پر، اپنے خادم کے نہ رہنے پر اپنے ایک بچے کی کس طریقے سے تعلیم و تربیت کی، کیسے انہیں آراستہ کیا،